السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز بھائیو، آج مساجد بند کر دی گئی ہیں اور نمازیوں کو ان کو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس پر لوگوں کے مختلف تاثرات آ رہے ہیں۔ کچھ تو حکومت کو کوس رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو قیامت کی نشانی سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں، بر و بحر میں یہ جو فساد آ چکا ہے، یہ جو بگاڑ آ چکا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ انہی مساجد سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ میں آزاد ہونے کے باوجود پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا، اور آج کس قدر گھناؤنا منظر ہوا کرتا ہے۔ اذان دینے کے بعد جب ہم مسجد کو اندر سے بند کر دیتے ہیں اور نمازی باہر سے دروازے بجا رہے ہوتے ہیں، واللہ یہ دل خون کے آنسو روتا ہے اس وقت۔ اور یہ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختصر سی ایک چھوٹی سی جھلکی دکھلائی ہے۔ انسان کو اپنے اعمال کے اوپر فکر کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے۔ ایک وقت قیامت کا ایسا بھی آنے والا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن رب کریم اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹا دیں گے، ویدعون الی السجود، اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن اس وقت اس طرح کے لوگ جو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز سن کے نمازوں میں نہیں آیا کرتے تھے، فلا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھیں گے اپنے رب کو سامنے پا کر اس کی پنڈلی کے سامنے سجدہ کرنے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوگی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں خوف زدہ ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت مسلط ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ان کو یہ جواب دیں گے، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس وقت تمہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب تم صحیح سلامت تھے، جب تمہارے پاس ہر قسم کا اختیار موجود تھا، اپنے اختیار کے باوجود تم اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، تو اب تمہارے اندر کیسے استطاعت پیدا ہو سکتی ہے؟ عزیز بھائیو، آج میں اس منظر کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اللہ سے عہد کروں، یا اللہ اپنے گھروں کے دروازے ہمارے اوپر بند نہ کر، اے اللہ ہمارے اوپر اپنے گھروں کے دروازے کھول دے۔ میں اب پابندی کے ساتھ 5 نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ یہ دنیا کے اندر چھوٹی سی جھلکی ہے، ضرورت اس بات کی ہے بھائیو ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنی روٹین کو، اپنی زندگی کے اندر ہم تبدیلیاں لے آئیں اور ان گناہوں کو ہم ترک کر دیں جن کے اوپر ہم اصرار کیے ہوئے ہیں، جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان گناہوں کو بھی ہم چھوڑیں اور نمازیں باقاعدگی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اپنے رب سے عہد کریں، اپنے رب سے وعدہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جلد ہی وہ وقت لے آئے گا کہ ہم سے یہ پابندیاں بھی ختم ہوں گی، اللہ کے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے اور ہم وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے قابل بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی اور ہر قسم کے گناہ کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اطاعت کے اندر
رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔